बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैंने पहले भी कुछ वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि हमारे जो इदारे हैं वो कितने एक्टिव हैं, कितने मेहनती हैं, कितने ईमानदार हैं, या अपने काम के लिहाज से जो है वो कितने लॉयल हैं। तो अगर आपने देखना है तो इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि आप इस टाइम देख रहे होंगे कि एक न्यूज़ जो है वो जंगल में आग की तरह फैली हुई है। वो है फरज शहजादी साहिबा के हवाले से। बताया जाता था कि फरज शहजादी साहिबा जो है वो इमरान खान साहब की फ्रंट मैन थी और उन्होंने जो था ठेकों की मद में, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की मद में जो है 489 मिलियन जो है वो काला धन रेगुलाइज करवाया। फिर बताया जाता है कि फरज शहजादी साहिबा ने जो है ये सारी करप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में की। और फिर ESCP की तरफ से ये भी बताया गया है कि फरज शहजादी साहिबा जो है वो 8 कंपनियों में हिस्सेदार हैं। मजीद रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि फरज शहजादी साहिबा जो है उनके दुनिया भर में 102 बैंक अकाउंट है। और अगर आप बात करें इदारों की तो देखा जाए तो इदारों को जो है वो 100% की फैसिलिटीज दी जा रही हैं। और अगर हम बात करें फैसिलिटीज की तो देखा जाए तो मोची से लेकर धोबी तक, नाई से लेकर खानसामा तक जितनी भी फैसिलिटीज हैं इनको दी जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद इनके काम की जो सूरत हाल देखी जाए तो इनको अब जाके पता लग रहा है कि फरज शहजादी साहिबा ने जो है वो इतने मिलियन की करप्शन की है। लेकिन अगर हम बात करें दौरे हुकूमत की तो देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दौरे हुकूमत रही वो 3.5 साल की रही। फिर उसके बाद 16 महीने जो थी वो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की। और अगर हम बात करें निगरान हुकूमत की तो देखा जाए तो वो इस टाइम कुछ महीनों की जो है मेहमान है। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इस टाइम देखा जाए तो इदारों को जितनी भी फैसिलिटीज दी जा रही हैं या उनको जो है गाड़ियां दी जा रही हैं, मुलाजिम दिए जा रहे हैं, तनख्वाहें डबल कर दी गई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी काम करने की जो रफ्तार है वो ये है कि इनको 5 साल बाद जो है पता लगा है कि फरज शहजादी साहिबा ने जो है वो इतने मिलियन की करप्शन की है। और देखा जाए तो इस टाइम जो है फरज शहजादी साहिबा भी जो है वो मुल्क में मौजूद नहीं। अब जो है वो इदारों की तरफ से जो है वो केस फाइल किया जाएगा, अदालतें जो है वो हुक्म जारी करेंगी, फिर उसके बाद इश्तिहारी होने का हुक्म जारी होगा, फिर उसके बाद जो है वो जायदाद की तफसीलात तलब की जाएंगी। लेकिन देखा जाए तो अदालतों की तरफ से ये हुक्मनामे पहले भी जारी होते रहे। देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के भी दौरे हुकूमत में जारी होते रहे और इवन के नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब के हवाले से भी ये हुक्मनामे जारी होते रहे। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इस टाइम उन हुक्मनामों की क्या हैसियत कि आज नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान में है और इसहाक डार साहब भी पाकिस्तान में है। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इदारे इस टाइम इतने मेहनत से काम कर रहे हैं, इतना दिल लगाकर काम कर रहे हैं कि इनको जो है वो 5 साल बाद ख्याल में आता है कि इस रहनुमा ने जो है वो इतनी करप्शन की है। लेकिन उस टाइम वो रहनुमा जो है वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं होता। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि अगर इतनी फैसिलिटीज दे दी जाए तो क्या इदारे काम करेंगे। लेकिन खैर वो तो इनका अपना मसला है, इस तरह ये चलता रहेगा। लेकिन आज की न्यूज़ के पहले उनकी तफसीलात पे जो है नजर डालते हैं। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का दौरा है कोयटा। और ये बात जो थी सरदार अयाज सादिक साहब ने पहले ही बता दिया था कि उनके जो थे बाद सियासी शख्सियात से जो थे वो राब्ते भी चल रहे थे। इवन के जो था सरदार अयाज सादिक साहब ने था गुज़श्ता किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था कि उन्होंने जो था वो जाम कमाल और उनके साथियों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की दावत भी दी है। इवन कि उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो बलूचिस्तान में जो सियासी क़यादत है उनसे राब्ते भी चल रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। इवन के इलेक्शन के हवाले से भी जो है बातचीत चल रही है। और फिर जो था वो ये भी बताया जा रहा था सरदार अयाज सादिक साहब के हवाले से कि आने वाले टाइम पे जो है वो नवाज शरीफ साहब भी जो है बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। उसके बाद जो हमारी अगली न्यूज़ है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। नवाज शरीफ लाडले की छाप मिटाने के ख्वाहिशमंद। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ खुद को लाडला कहे जाने पर परेशान। और मजीद जो था वो नवाज शरीफ साहब ने जो था वो मंशूर कमेटी को बयानिया तैयार करने का जो है वो भी एक आप ये कह लें कि हुक्म जारी कर दिए कि एक नया बयानिया बनाओ। उसकी वजह ये कि आप देख रहे होंगे कि पीपल पार्टी के जो जलसे हो रहे हैं ये दूसरे जो सियासी जलसे हो रहे हैं। और इवन के ये भी देखा जाए कि जो टॉक शो हो रहे हैं उनमें जो है एक बात का जिक्र लाजमी किया जाता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अदालतों की तरफ से उनको रिलीफ है। क्योंकि जो है अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 10 साल उनकी कैद थी, इलेक्शन में जो थे वो नाअहल थे। और देखा जाए तो इस टाइम वो सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिन पर जो है उनको पाबंदी है। लेकिन फिर भी अदालतें, मैंने कहा ना कि इस टाइम जो है कोई भी ऐसा हुक्मनामा नहीं जारी कर रही जिससे ये साबित हो सकें कि अदालतें जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन मैंने आपको कहा ना, अगर आपको याद होगा कि जिस टाइम नवाज शरीफ साहब ने जो था पाकिस्तान आना था तो नवाज शरीफ साहब ने अदालतों को ये बात कही थी कि मैं सरेंडर होना चाहता हूँ अदालतों के सामने, मैं अपने केसेस का सामना करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जो था एक दरख्वास्त दी गई
نواز شریف صاحب نے یہ بتایا کہ میں ابھی تک بیماری سے جو ہے پوری طرح ریکور نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے عدالتوں کی طرف سے کوئی ایسا ریلیف آیا کہ عدالتیں جو ہے ابھی تک انتظار کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جب تک صحت مند نہیں ہوتے تب تک جو ہے ان کو عدالت نہ بلایا جائے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ عدالتیں جو ہیں کتنے سکون میں آ گئی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن کی انہوں نے کمپین بھی جاری رکھی ہوئی ہے، سیاسی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، دورے بھی ہو رہے ہیں، لیکن میرا حیران ہوں اداروں کی طرف سے۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی کہا نا کہ ادارے جو ہیں وہ کتنی محنت سے کام کر رہے ہیں، ایمانداری سے کر رہے ہیں، دل لگا کر کر رہے ہیں، یہ بھی سب کے سامنے ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ٹائم دیکھا جائے تو ہمارے اگر کرپشن کے ثبوت بھی ملتے ہیں تو وہ 5 سال بعد ملتے ہیں، جبکہ وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ رہنما جو ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہوتا، یہ مر گیا ہوتا ہے، یا جو اس کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ آپ یہ کہیں کہ جو بیان جاری ہوتا ہے اداروں کی طرف سے، اس میں رہنماؤں کے پاس ایک چھوٹی سی جو تھی وہ آپشن یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پاکستان میں موجود ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے جو ہے وہ یہ سیاسی مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ٹائم ادارے اسی طرح ہی چلتے رہیں گے، کام اسی طرح ہی ہوتے رہیں گے، فیسلٹیز 100% کی ہے لیکن کام زیرو ہے۔ خیر اس کے بعد جو ہے ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے۔ 9 مئی کے مقدمات کے خلاف شیخ رشید کی درخواست پر اعتراضات ختم، لاہور ہائی کورٹ آلٹرنیٹو بینچ کا کیس مقرر کرنے کا حکم۔ اور پھر اس کے بعد جو تھا وہ شیخ رشید صاحب نے جو تھا وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چلے کے اثرات جو ہیں ابھی تک ختم نہیں ہوئے، ابھی باقی ہیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ مخالفین جو ہے وہ سیاسی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور اس پہ جو ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں 2 لوگ خاموش ہیں، ایک میں اور ایک نواز شریف صاحب۔ اگر دیکھا جائے تو واقعی میں چلہ کافی سخت تھا جب شیخ رشید صاحب کو اٹھایا گیا، تو بتایا جاتا کہ شیخ رشید صاحب پہ جو ہے وہ کافی ظلم بھی کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، ان پہ جو تھا ایک قسم کا آپ یہ کہیں کہ تھریٹ کیا گیا ان کو، اور ان پہ جو تھا آپ یہ کہیں کہ دباؤ بھی ڈالا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے کوئی بیانات دیں۔ لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک آپ یہ کہیں کہ سینئر لیڈر ہونے کا جو تھا وہ انہوں نے ثبوت ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر ایک سینئر لیڈر ہے تو انہوں نے کتنی بات کرنی ہے، کتنے دائرے میں رہ کر بات کرنی ہے اور کس کے خلاف کتنی بات کرنی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جو شیخ رشید صاحب پہ جو پریشر ڈالا گیا تھا یا جو ہے وہ ان کو جو پریشرائز کیا گیا تھا وہ اس قسم کا تھا کہ اگر کوئی اور رہنما ہوتا تو شاید وہ عمران خان کے خلاف جو ہے کافی کچھ بول بھی جاتا۔ لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک سینئر لیڈر ہونے کا جو ہے وہ یہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ثبوت ہے۔ لیکن خیر میں نے آپ کو کہا نا اس ٹائم جو ہے وہ شیخ رشید کے حوالے سے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں اور ان کی جو ہے وہ صحت اچھی رکھے، کیونکہ ابھی جو ہے وہ آنے والا ٹائم بھی جو ہے وہ مشکل ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے یہی کہا کہ یہ سارے مقدمات جو ہیں وہ چلے کے بعد کے ہیں، چلے سے پہلے کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ چلہ کاٹنے کے باوجود جو ہے ان کے مقدمات کم نہیں ہو رہے، ان میں تاریخیں لمبی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ چیئرمین پی ٹی آئی فواد چودھری اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس، چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری پیش نہ ہوئے۔ اچھا پہلی تو بات یہ کہ باقی جو 2 رہنما ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہے، وہ ابھی تک جو ہے دوسرے مقدمات کا بھی ان کو سامنا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ہر بار آپ دیکھیں گے کہ ان کو جو ہے وہ عدالتیں بلاتی ہے تو ان کو پیش نہیں کیا جاتا، الیکشن کمیشن بلاتی ہے تو ان کو پیش نہیں کیا جاتا۔ الیکشن کمیشن کو جو تھا وہ پہلے بھی سیکرٹری داخلہ نے ایک خط لکھ کر کہا تھا کہ اگر آپ نے کیس کی سماعت کرنی ہے تو وڈیالہ جیل میں ہی کر لے، جس پر الیکشن کمیشن نے جو تھا وہ برہمی کا اظہار بھی کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیکرٹری داخلہ کون ہوتے ہیں جو ہمیں حکم جاری کر رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ سیکرٹری داخلہ کی طرف سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ایک خط جاری کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے اگر کیس کی سماعت کرنی ہے تو وہ وڈیالہ جیل میں بھی کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ سیکیورٹی کچھ تھریٹ بھی ہیں اور ان کو جو ہے وہ عدالتوں میں پیش اسی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی زندگی کو جو ہے وہ خطرہ ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے اگر آپ نے بھی کوئی جو ہے کیس کی سماعت کرنی ہے تو وہ جو ہے ڈیالہ جیل میں کر لیں، اس پہ جو ہے ہم کوئی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو تھا وہ ایک پیغام جو تھا وہ سیکرٹری داخلہ کو یہ گیا کہ قانون کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے، جس پہ جو تھا وہ سیکرٹری داخلہ نے جو کہا تھا کہ ہم مشورہ کر کے جو ہے
وہ قانون کے حوالے سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ٹائم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ ٹائم کچھ اچھا نہیں ہے، سخت ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ یہ سختی جو ہے کب تک کی جائے گی۔ اور کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے بعد ایک اچھا وقت بھی آتا ہے۔ ابھی ٹائم ضرور مشکل ہے، لیکن اچھا وقت بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ملے گا۔ لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ٹائم جو ہے وہ دیکھا جائے تو جتنی بھی ریلیکسیشن ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہے، جتنی بھی سختی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہیں، جتنے بھی مقدمات تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، آپ دیکھیں گے کتنے آہستہ آہستہ پیارے طریقے سے ایمانداری سے جو ہے اس کو ختم کیے گئے ہیں۔ اور جتنے بھی مقدمات ہیں دیکھا جائے تو ان پہ جو ہے ابھی تک کسی قسم کا آپ یہ کہہ سکیں کہ کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ ابھی تک جو ہے وہ تاریخیں لمبی لی جا رہی ہیں، تاریخیں لمبی دی جا رہی ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، الیکشن آ چکا ہے، بس ساری جماعتوں کو جو ہے وہ الیکشن کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ آنے والے وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا ہی ہوگا، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس ٹائم جو ہے پاکستان بڑھے، پاکستان ترقی کی طرف نکلے، کیونکہ دیکھا جائے تو اس ٹائم جو ہے وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور صرف دعا کے علاوہ۔ اس کے بعد جو ہے ہماری اگلی نیوز جو ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشن کے خلاف توہین عدالت کیس، اور یہ کیس جو تھا وہ بیسیکلی بابر ستار صاحب نے جو تھا وہ اس کیس کی سماعت کی تھی، اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار صاحبہ کے حوالے سے جو تھا وہ 3 MPO کے تحت جو تھا ان کو نظر بند کیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو تھا عدالتوں نے تھوڑا سا ایکشن لیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ ڈی سی صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کیس کو ختم کیا جائے کسی بھی طریقے سے، معافی مانگ کے یا کسی کے تھرو جو ہے پیغام بھجوا کے، لیکن وہ جو ہے بابر ستار صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس خارج کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی نظر بندی سے متعلق کیس تھا یہ بیسکلی، اور پھر جسٹس بابر ستار صاحب کا کہنا تھا کہ یہ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کا کیس ہے، ہم نے انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کے لیے فرد جرم عائد کی، جو کام قانون کے مطابق نہیں ہوگا اس کے نتائج آئیں گے۔ ملزمان کے وکلاء کو کیس کی تیاری کے لیے 11 ستمبر تک کی مہلت۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ عدالتیں جو ہیں، اب کچھ عدالتوں نے جو ہے وہ سٹینڈ تو لے لیے، اور اس ٹائم جو ہے وہ ساری عدالتوں کی طرف سے کوئی بھی ایسا حکم نامے جو ہے وہ جاری نہیں ہوتے، اور اگر دیکھا جائے تو ڈی سی صاحب نے بھی جو ہے وہ کسی کی حکم پہ جو ہے ان کے حکم آپ یہ کہیں کہ اس کی تعمیل کی ہے۔ اس ٹائم جو ہے وہ ڈی سی صاحب بڑے مشکل میں، کیونکہ انہوں نے جس بندے کے حکم کی تعمیل کی ہے وہ تو اب گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہے، لیکن مقدمات جو ہیں وہ اس ٹائم ڈی سی صاحب جھیل رہے ہیں اور ایس ایس پی آپریشن جو ہے وہ جھیل رہے ہیں، کیونکہ تنخواہ سے زیادہ جب آپ کام کریں گے تو اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے جو آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اس ٹائم جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ٹائم جو ہے مشکل بڑی زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ کسی صورت میں جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اس ٹائم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی سی صاحب جو ہیں وہ خود پیش ہونا چاہیں گے یا ان کو جو ہے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ صرف اور صرف اب جو ہے ڈی سی صاحب نے یہی جو ہے وہ ایک دماغ بنانا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا خود پیش ہونا چاہ رہے ہیں یا عدالت کوئی حکم نامہ جاری کرے۔